صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبھی حضرات روشے کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نورا من نور اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم۔ يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ جل جلالہ و عظم نوالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافع یوم النشور احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد معزز و محترم حاضرین و سامعین کرام، نبی کریم علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں محافل کا یہ سلسلہ الحمدللہ جاری و ساری ہے، اور آج کی ہماری اس پرخلوص بزم کے میزبان ہیں مستری محمد مقصود صاحب۔ اللہ تبارک و تعالی کی پاک بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات اس نیت کی وجہ سے، اس بزم کی وجہ سے ان کے کاروبار پر، جان پر، مال پر ہر لحاظ سے خیر و برکت عطا فرمائے۔ حضرات محترم، آج ہم حضور علیہ السلام کے صرف بچپن کی باتوں کا تذکرہ کریں گے کہ حضور علیہ السلام بچپن میں پیدا ہونے سے بچپن تک کیسے حال احوال رہے۔ حضور علیہ السلام جب تشریف فرما ہوئے، پیدائش آپ کی ہوئی، آپ اس وقت یتیم تھے، اور یہ روایات میں آتا ہے کہ صرف حضور علیہ السلام یتیم نہیں تھے پیدا ہونے کے وقت، بڑے بڑے رسول بھی پیدا ہونے کے وقت یتیم تھے۔ حضور علیہ السلام بھی اس وقت یتیم تھے۔ آپ کے والد محترم آپ کی پیدائش سے 2 مہینے پہلے وفات پا گئے۔ نبی کریم علیہ السلام کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما، وہ قافلہ لے کر شام جایا کرتے تھے، تجارت کیا کرتے تھے۔ قافلہ لے کر شام گئے، واپسی پر مدینہ شریف کے راستے سے ہوتے ہوئے مکے آنا تھا، لیکن بیمار ہو گئے۔ اب ان کے سسرال یعنی حضور علیہ السلام کے ننھال نانکے وہ مدینے میں رہتے تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مدینے میں اپنے سسرال رک گئے کہ میں بیمار ہوں، صحت یاب ہوں گا پھر چلا جاؤں گا۔ وہاں پر رکے، لیکن اللہ کی تقدیر تھی کہ وہیں پر ان کا وصال باکمال ہو گیا، پھر وہیں پر ان کا مزار شریف بھی ہے۔ حضرت عبداللہ وہاں پر وصال فرما گئے، پھر گھر کی سربراہی نبی کریم علیہ السلام کے دادا جان حضرت عبد المطلب ان کے پاس تھے۔ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہا آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے پیدائش سے پہلے میں نے خواب میں
دیکھا کہ ایک بزرگ شخصیت ہیں، دور کھڑے ہیں، دور سے میری طرف آ رہے ہیں، نورانی چہرہ ہے۔ جب میرے قریب آئے تو میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو وہ بزرگ آگے سے کہتے کہ میں ابو الانسان ہوں، میرا نام آدم ہے، اے آمنہ میں تجھے خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں، تجھے مبارکباد دینے کے لیے آیا ہوں کہ تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ امام الانبیاء ہے۔ پھر اور بھی جلیل القدر پیغمبر خوابوں میں آتے رہے، مبارکبادیاں دیتے رہے۔ پیدائش سے پہلے جب پیدائش ہوئی تو اس وقت معاشرہ ایسا تھا عرب کا کہ مکہ یہ شہر تھا، اس کے ارد گرد جو دیہات تھے، گاؤں، وہاں کی رہنے والی دائیاں وہ شہر میں آیا کرتی تھیں۔ شہر میں آتی، آ کر جو شہر میں بچے پیدا ہوتے وہ دائیاں اپنے گھروں میں لے جاتی اور جا کر ان بچوں کی اچھی پرورش کرتے۔ شہر کا ماحول اور دیہات کا ماحول ہر ایک کو پتہ ہے۔ اس دور میں بھی ایسے ہوتا تھا کہ مائیں اپنے بچوں کی تربیت، اپنے بچوں کی صحت، اپنے بچوں کا مکمل خیال رکھنے کے لیے انہیں دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف فرما ہوئے تو ان دنوں بنو سعد قبیلہ، اس قبیلے کی دائیاں بڑی مشہور تھیں کہ یہ بہت اچھی پرورش کرتی ہیں، بڑے اچھے طریقے سکھاتی ہیں، تربیت اچھی کرتی ہیں۔ وہ دائیاں مکے شہر میں آئیں۔ اب ان دائیوں میں بڑی بڑی امیر دائیاں بھی تھیں، بڑی بڑی امیر، جن کے پاس اپنے بڑے زیورات تھے، رہن سہن بہت اچھا تھا، ان کے پاس مال و دولت بہت زیادہ تھا، لیکن کیونکہ پیشہ یہ تھا کہ وہ دائیاں ہوتی تھیں تو وہ مکہ شہر میں آئیں۔ اسی قبیلے میں ایک غریب سی دائی جس کا نام حلیمہ سعدیہ ہے، وہ بھی مکے میں اپنی کمزور سی اونٹنی پر بیٹھ کر، ساتھ اس کے خاوند بھی موجود تھے، وہ مکے میں آئیں۔ اب جو دائیاں تیز رفتار سواریاں لے کر مکے میں آئیں، انہوں نے آ کر جتنے بھی مکے کے بڑے بڑے گھرانے تھے، جتنے بھی بچے تھے، سب بچوں کو انہوں نے لے لیا۔ اب یہ جو دائی تھی، غریب تھی، پہنچی بھی بعد میں کیونکہ سواری بھی کمزور تھی۔ مکے میں پہنچی تو جس گھر پہ بھی پتہ لگتا کہ فلاں گھر بچہ پیدا ہوا ہے، یہ جاتی، کپڑے بھی میلے کچیلے پہنے ہوئے تھے، جاتی، جا کر دروازہ کھٹکھٹاتی، اندر سے آواز آتی کون ہے؟ یہ کہتی کہ میں ایک غریب سی دائی ہوں، بنو سعد قبیلے سے میرا تعلق ہے، اگر آپ مجھے اپنا بچہ دینا چاہیں تو میں لے جاؤں، لیکن غریب سمجھ کر کسی نے بچہ نہ دیا، غریب سمجھ کر۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ پورے مکے شہر کا سارا کچھ پھیر کے ہر ایک گھر سے ہو کر بالآخر حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما آپ کے گھر کے سامنے کھڑی ہو گئیں، دروازہ کھٹکھٹایا۔ اب اس سے پہلے ہوا کیا، وہ جو امیر شہزادیاں، امیر دائیاں تھیں، وہ حضرت حلیمہ سے پہلے اس گھر میں آئی تھیں۔ انہیں پتا چلا تھا کہ عبداللہ بن مطلب کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے۔ ساری دائیوں نے آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، بڑے حسین و جمیل ہیں، پسند بھی کیا، لیکن ان کا پیشہ تھا
پیشہ سمجھ کے وہ یہ کام کرتی تھیں. انہیں پیسے ملتے تھے پرورش کرنے کے، دودھ پلانے کے. انہوں نے جب لے جانا چاہا تو کسی نے بتایا کہ یہ یتیم ہیں، ان کا باپ سر پر نہیں ہے. وہ یتیم سمجھ کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ دیتی. بالآخر حضرت حلیمہ سعدیہ سامنے آ کر کھڑی ہوئیں. دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت عبد المطلب باہر تشریف لائے. فرماتے ہیں تو کون ہے، کیا لینے آئی ہے؟ تو یہ غریب سی دائی حضرت حلیمہ سعدیہ، انہوں نے آگے سے کہا کہ میں بنو سعد قبیلے کی غریب دائی ہوں، میں بچہ لینے آئی ہوں، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کا پوتا ہوا ہے، لہٰذا میں بچہ لینے کے لیے آئی ہوں. اب حضرت عبد المطلب نے آگے سے کہا کہ پہلی جتنی بھی دائیاں آئیں ساری کی ساری امیر تھیں، ساری امیر تھیں، اور میرے پوتے کو یتیم سمجھ کر کوئی بھی نہ لے کر گئی. اے حلیمہ تو خوش نصیب ہے، تو آ جا، آ کے دیکھ لے اور تو لے جا. حضرت حلیمہ سعدیہ اندر گئیں. جا کر کیا دیکھتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رونق افروز ہیں اور آپ کے چہرے مبارک سے نور کی روشنی نکل رہی تھی، نور کی روشنی. حضرت حلیمہ سعدیہ، آپ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو گود میں لیا. گود میں جب لیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا پڑے، مسکرائے. آج لوگ کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت 40 سال کے بعد ملی. نبی اپنی اداؤں سے پہچانے جاتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیدا ہونے سے پہلے فرعون کو نجومیوں نے بتایا ہوا تھا کہ تمہاری حکومت میں ایک بچہ پیدا ہوگا، وہ تمہارا گریبان پکڑے گا، تمہاری حکومت کا ستیہ ناش کر دے گا، لہٰذا اس بچے کو جب بھی وہ پیدا ہو اسے قتل کروا دو. ہزاروں بچے فرعون نے قتل کروائے، لیکن پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی. جب پیدائش ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ، ان کو رب تعالی نے وحی سے ارشاد فرمایا، اے ام موسیٰ، اپنے بیٹے کو، یہ میرا نبی ہے، اپنے بیٹے کو صندوق میں ڈال کے دریا میں بہا دو. والدہ بڑی غمگین ہوئی کہ میں اپنے لختے جگر کو دریا میں بہا دوں. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تیرا کام ہے صرف بہانا، دیکھ تیرا رب کیسے زمانے کا چکر لگوا کر پھر تیری ہی گود میں ڈالے گا، پھر تیری گود میں آئے گا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ، انہوں نے دل پہ پتھر رکھ کے آپ کو صندوق میں ڈال کے دریا میں بہا دیا. آپ کی ہمشیرہ محترمہ وہ اب کنارے کے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں کہ کہاں تک یہ صندوق جاتا ہے اور میں دیکھوں کون یہ صندوق اٹھاتا ہے. وہ دریا فرعون کے محل کے بالکل قریب سے گزرتا تھا، بالکل قریب سے، اور صبح صبح کا وقت تھا. ہمشیرہ پیچھے پیچھے دیکھ رہی تھی کہ کون اٹھائے گا. اور فرعون کی بیوی آسیہ جس کا نام ہے، پہلے کافرہ تھی، لیکن رب تعالی نے ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دیا، ایمان والی ہو گئی. حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے محل کے چھت پر سیر فرما رہی تھی. صبح کا وقت تھا، دور سے نظر پڑی کہ کوئی صندوق آ رہا ہے. دل میں خیال آیا کہ یہ صندوق کیسا ہوگا. سپاہیوں کو بھیجا کہ جاؤ، جا کر صندوق لے کر آؤ، کھول کے دیکھو اس میں کیا ہے. سپاہیوں نے صندوق کو جب اندر حاضر کیا، کھول کے دیکھا تو وہاں سے بھی نور کی لاٹیں نکل رہی تھی، نور کی روشنی نکل رہی تھی، اور وہ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا، انہیں بڑا پیار آیا، بڑا پسند آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام. اتنے میں فرعون بھی آ گیا. فرعون نے کہا یہ بچہ کہاں سے آیا؟ تو حضرت آسیہ نے بتایا کہ یہ بچہ ایسے ایسے صندوق میں آیا ہے، اور میرا دل کرتا ہے
ہماری اولاد تو نہیں، میرا دل کرتا ہے کہ میں اسے اپنا بیٹا بنا لوں، اپنے گھر میں رکھوں۔ فرعون نے کہا نہیں، شاید یہ وہی بچہ ہے کہ جو میرے گریبان کو پکڑے گا، میری خدائی کو توڑ دے گا، میری حکومت کو بھی پامال کر دے گا، شاید یہ وہی بچہ ہے۔ لیکن حضرت آسیہ نے کہا کہ نہیں، ہزاروں بچے تم نے قتل کروا دیے، ایک کو چھوڑ دو، میرے لیے چھوڑ دو۔ فرعون نے کہا جاؤ، تمہارے لیے چھوڑ دیا۔ اب حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا انہوں نے محل میں اعلان کروایا کہ دائیوں کو ڈھونڈ کے لاؤ کہ کون اس بچے کی دائی بنے گی، اور دائی اسے بنایا جائے گا جس کا دودھ یہ بچہ پیے گا۔ اب بڑی بڑی امیر دائیاں، بلکہ گورنروں کی، وزراء کی اپنی بیٹیاں، وہ بھی دائیاں بننے کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ کیوں؟ وہاں سے مال ملنا تھا، دولت کے رخ اس طرف کھلنے تھے کہ فرعون کا گھر والا ہے، فرعون کا بیٹا ہے۔ اس وقت لوگوں نے تو یہی سوچا، لیکن رب تعالی انتظام فرما رہا تھا، اپنے نبی کی حفاظت فرما رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہزاروں دائیوں نے آ کر دودھ پلانا چاہا، لیکن آپ نے کسی کا بھی دودھ نہ پیا۔ بالآخر آپ کی ہمشیرہ، کیونکہ یہ سارا ماجرا دیکھ رہی تھی، آپ کی ہمشیرہ دوڑتی ہوئی گھر گئیں۔ گھر جا کر دیکھا کہ والدہ محترمہ غمگین ہے، بالکل غمگین ہے کہ میرا بیٹا پتہ نہیں اس کا کیا حال ہے۔ جا کر خوشخبری دی کہ اماں جان، آپ کا بیٹا آپ کا انتظار کر رہا ہے، جائیے جا کر اپنا دودھ پلائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جوتا بھی نہیں پہنا، جیسے کپڑے تھے ویسے ہی دوڑ لگا دی۔ جب فرعون کے محل میں پہنچی تو جا کر کہتی ہیں کہ میں بھی دودھ پلا کے دیکھوں۔ حضرت آسیہ نے کہا کہ کیوں نہیں، اگر تمہارا دودھ یہ بچہ پیتا ہے تو یہ بچہ تمہیں سونپ دیا جائے گا، اس کا خرچہ سارے کا سارا وہ حکومت کی طرف سے ہوگا، فرعون کے سارے خزانوں کو تمہاری طرف کھول دیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ انہوں نے جب دودھ پلایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی کچھ دنوں کے ہیں، لیکن اپنی والدہ کو پہچان لیا اور دودھ بھی نوش فرما لیا۔ نبی اپنی اداؤں سے پہچانے جاتے ہیں۔ انبیاء کرام کو رب تعالی نے نبوت عطا فرمائی ہوتی ہے اس دنیا میں آ کر نہیں، عالم ارواح میں۔ اور حضور علیہ السلام کو تو رب تعالی نے نبوت بھی سب سے پہلے عطا فرمائی، ابھی تو کوئی چیز کائنات کی نہیں بنی تھی۔ محبوب علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں مجھے رب تعالی نے نبی اس وقت بنا دیا تھا جب کوئی زمانہ بھی نہیں تھا، نہ زمین، نہ آسمان، نہ چاند، ستارے، سورج، ہر شے، کوئی چیز نہیں تھی، صرف رب تعالی کی ذات تھی اور ذات مصطفیٰ تھی، صرف یہ دو ذاتیں تھیں۔ یہ بعد میں ہر چیز بنائی گئی اور صرف محبوب کی خاطر بنائی گئی۔ حضور علیہ السلام حضرت حلیمہ سعدیہ کی طرف دیکھ کر مسکرائے۔ کسی نے حضرت حلیمہ سعدیہ کے کان میں کہا کہ اے حلیمہ، جو بچہ تم لے جا رہی ہو یہ بچہ یتیم ہے، تمہیں اتنا مال نہیں ملے گا۔ لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے کہا کہ میں سارا شہر گھوم کے تو آئی ہوں، کسی نے مجھے غریب سمجھ کر بچہ نہیں دیا، اور میں اسے اگر یتیم سمجھ کر لے بھی جاؤں گی مجھے مال نہ بھی ملے گا، لیکن پھر بھی میں راضی ہو جاؤں گی، میں راضی ہوں گی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کو اٹھاتی ہیں، سواری پر تشریف فرما ہوتی ہیں۔ حضرت حارث حضرت حلیمہ سعدیہ کے خاوند نامدار ہیں، حضرت حارث بھی ساتھ ہیں۔ اب وہ اونٹنی جو بالکل آہستہ آہستہ چلتی تھی کمزوری کی وجہ سے، وہی اونٹنی اب بالکل برق رفتار سے بھاگ رہی ہے، برق رفتار سے۔
وجہ کیا بنی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک اسی اونٹنی کو لگے تھے۔ قدم مصطفیٰ اگر اونٹنی پر لگے، ابھی آپ کی پیدائش ہوئی ہے، اونٹنی کو رب تعالیٰ اتنی طاقت عطا فرما دے۔ روایات میں آتا ہے کہ جو پہلے دائیاں آئی تھیں مکہ شہر میں، جو آئی تھیں، کوئی 2 دن پہلے چلی گئی، کوئی 3 دن پہلے واپس جا چکی تھی، ابھی راستے میں تھی، لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ 2 دن یا 3 دن بعد نکلی، پھر بھی آپ کی سواری ان سے آگے نکل رہی تھی۔ جب ان سے سواری آگے نکل رہی تھی، برق رفتار سے سواری چل رہی تھی، تو وہ دائیاں آگے سے مخاطب کر کے حضرت حلیمہ سعدیہ کو کہتی تھیں، اے حلیمہ ذرا رکو تو صحیح، ہمیں بتاؤ تو صحیح، کیا تم نے سواری بدل لی ہے یا کچھ اور معاملہ ہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ رکی نہیں، چلتے چلتے ہی انہیں جواب دیا، میں نے سواری نہیں بدلی بلکہ سوار بدل لیا ہے۔ میرے پاس جو سوار آیا ہے یہ اسی سوار کی بدولت ہے، اسی کی برکت ہے کہ یہ میری سواری جو پہلے آہستہ آہستہ چلتی تھی آج وہ برق رفتار سے چل رہی ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ پہلا واقعہ جب آپ سفر فرما رہے تھے۔ اب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر جب اپنے گھر میں رونق افروز ہوئیں، اپنے گھر میں آئیں تو چھوٹی سی جھونپڑی تھی، بکریاں رکھی ہوئی تھیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ کے خاوند بکریاں چرایا کرتے تھے، دودھ ان کا بیچ کر اپنا گزر بسر کیا کرتے تھے۔ اب جس علاقے میں یہ بنو سعد قبیلہ تھا، اس علاقے میں قحط سالی تھی۔ قحط سالی ہوتی ہے کہ وہاں پر نہ بکریوں کے کھانے کے لیے کوئی گھاس وغیرہ تھا اور نہ ہی بکریوں کا دودھ آ رہا تھا، بالکل تھن بھی سوکھے ہوئے تھے بکریوں کے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ہوئی۔ حضرت حارث وہ فرماتے ہیں کہ اے حلیمہ، ہم اس بچے کو لے تو آئے لیکن اس کی پرورش کیسے کریں گے؟ ہماری تو بکریاں جتنی بھی ہیں ان کے دودھ سوکھے ہوئے ہیں، ہمیں تو اس بچے کو نہیں لانا چاہیے تھا۔ ہم پرورش اگر نہ صحیح طریقے سے کر سکے تو پھر کیا ہوگا؟ حضرت حلیمہ سعدیہ نے نور کی وہ روشنی دیکھ لی تھی، وہ پہلا معجزہ دیکھ لیا تھا سواری کی برق رفتاری کا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے خاوند سے مخاطب ہو کر ارشاد فرماتی ہیں، اے حارث، آپ بکریوں کا دودھ دوئیے، یہ جو بچہ ہم لے کر آئے ہیں اسی کی بدولت سے رب تعالی ہمیں دودھ بھی عطا فرمائے گا، اسی کی بدولت سے ملے گا۔ حضرت حارث انہوں نے برتن لیا، برتن لے کر بکری کا دودھ دونے کے لیے بیٹھے۔ جب دودھ دونے کے لیے بیٹھے تو فرماتے ہیں کہ میرے گھر کے سارے برتن بھر گئے لیکن دودھ ختم نہیں ہوا، سارے برتن بھر گئے۔ ابھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپنا صحیح طریقے سے آیا نہیں، ابھی بالکل کچھ دنوں کے ہیں، لیکن پھر بھی برکت اتنی زیادہ رب تعالی نے ڈالی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ سب سے غریب تھیں، سب سے کمزور تھیں۔ صبح اٹھ کر حضرت حلیمہ سعدیہ ہر گھر کا جا کر دروازہ کھٹکھٹاتی ہیں، اے بنو سعد قبیلے والو، آؤ، آج کے بعد جسے بھی دودھ چاہیے میرے گھر سے لینا، میں پیسے بھی نہیں لوں گی، کیونکہ میرے پاس ایسا رب کا رسول آ چکا ہے جس کی میں پرورش کرنے والی ہوں، اسی کی برکت سے رب تعالیٰ نے مجھے دودھ بھی واپر اقتدار میں عطا فرما دیا، دودھ اتنا عطا فرما دیا ہے کہ اب مجھ سے بھی زیادہ ہے، میری ضرورت نہیں اتنی، لیکن میرے پاس دودھ ختم نہیں ہو رہا، ختم نہیں ہو رہا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بدولت پورا قبیلہ، جہاں پر قحط سالی تھی، پورا قبیلہ بالکل ہرا بھرا ہو گیا، ہر طرف سکون ہی سکون، چین ہی چین آ گیا۔
اب وہی دائیاں جو امیر ترین دائیاں تھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یتیم سمجھ کر چھوڑ آئی تھیں، اب وہی دائیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے آتی ہیں۔ ہم دیکھیں تو صحیح کہ یہ کیسا شہزادہ ہے، یہ کون سا ایسا بندہ آ گیا، کون سا بچہ لے آئی حلیمہ کہ جس بچے کی وجہ سے ہمارا پورے کا پورا قبیلہ شاد باد ہو گیا۔ ہم دیکھیں تو صحیح، جب آ کر دیکھتی ہیں تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو مخاطب کر کر وہ دائیاں کہتی ہیں جو امیر ترین دائیاں تھیں اور چھوڑ کے آ گئی تھیں، وہ کہتی ہیں حلیمہ یہ تو وہی بچہ ہے جو یتیم آیا تھا، یہ وہی بچہ ہے، ہم تو اس کو یتیم سمجھ کر چھوڑ آیا تھیں۔ اے حلیمہ تو کتنی خوش نصیب ہے کہ تو اسے لے آئی اور ہمارا سارا قبیلہ شاد باد ہو گیا، تو کتنی خوش نصیب ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پنگوڑا بنایا چھوٹا سا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں رات کے وقت جھولا جلایا کرتی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرمائیں، بچہ سو جائے۔ فرماتی ہیں میں جھولا ہلاتے ہلاتے خود سو جاتی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہ سوتے، آپ نہ سوتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساری رات آنکھیں کھول کے چاند ستاروں سے کھیلا کرتے تھے۔ فرماتی ہیں ایک دن ایسا ہوا میں جھولا جلاتے جلاتے سو گئی، کچھ دیر کے بعد پھر مجھے جاگ آئی، میں بڑی حیران ہوئی، میں دیکھ رہی تھی کہ آسمان کی طرف میرا چہرہ تھا اور میں دیکھ رہی تھی کہ چاند ستارے میرے گھر کی طرف لپک رہے ہیں، نیچے آ رہے ہیں، اور جب میری نظر والضحیٰ کے چہرے پر پڑی تو میں نے دیکھا کہ وہی بچہ جس کو میں یتیم سمجھ کر لے کر آئی تھی، وہی بچہ انہی چاند ستاروں سے کھیل رہا ہے۔ آپ اشارہ فرماتے ہیں تو وہ چاند ستارے قریب آ جاتے ہیں، پھر اشارہ فرماتے ہیں وہی چاند ستارے دور چلے جاتے ہیں۔ ساری رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان چاند ستاروں سے کھیلا کرتے تھے، چاند ستاروں سے کھیلا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت کی وجہ سے حضرت حلیمہ سعدیہ اور آپ کی دائیاں، جتنی بھی دائیاں ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، تقریباً 10 دائیاں ہیں جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ مبارک پلایا، وہ ساری کی ساری دائیاں بعد میں جا کر جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا، ساری کی ساری دائیاں ایمان لا کر صحابیہ بن کر اس دنیا سے گئی، صحابیہ بن کر، یعنی وہ ساری کی ساری ایمان والیاں تھیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کے بارے میں آج لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایمان والے نہیں تھے، نعوذ باللہ من ذالک، ایمان والے نہیں تھے۔ کیوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت 40 سال کے بعد کیا، وہ پہلے فوت ہو چکے تھے، لہٰذا انہوں نے کلمہ پڑھا نہیں تو وہ ایمان والے نہیں۔ یہ صرف عقلی ان کی دلیل ہے، لیکن میں آپ کو حدیث مبارکہ سناتا ہوں جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، روح البیان میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں، یہ وہ اللہ کے نبی ہیں جو 40 دن تک ایک مچھلی کے پیٹ میں رہے، 40 دن تک۔ قیامت کے دن رب تعالی حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ارشاد فرمائے گا، اے یونس جنت میں چلے جاؤ۔ جب آپ جنت میں جا رہے ہوں گے تو پھر رب تعالیٰ دوبارہ ارشاد فرمائے گا، اے یونس اکیلے جا رہے ہو، اکیلے جا رہے ہو؟ حضرت یونس عرض کریں گے یا اللہ اور کسے ساتھ لے کر جاؤں؟ رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے یونس 40 دن جس مچھلی کے پیٹ میں رہے اس مچھلی کو بھی ساتھ جنت میں لے کر جاؤ، اس مچھلی کو بھی ساتھ لے کر جاؤ۔ پھر وہ مچھلی، حالانکہ قانون یہی ہے رب تعالیٰ کا کہ جتنے جانور، کیڑے مکوڑے، درندے پرندے، ہر چیز ہے انسانوں کے علاوہ، ان کو قیامت کے دن صرف حساب کتاب کر کے مار دیا جائے گا، یہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی جس مچھلی کے پیٹ میں رہے، رب تعالیٰ اس مچھلی کو جنت میں بھیجے گا، جنت میں بھیجے گا۔ جو مچھلی اپنے پیٹ میں اگر اللہ کے نبی کو صرف 40 دن تک رکھے تو وہ جنتی ہے، تو اس ماں کا عالم کیا ہوگا جس ماں کے پیٹ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام 9 مہینے تک رہے؟ کیا وہ ایمان والے نہیں؟
کیا وہ جنتی نہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین جنتی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیاہ ستہ کی حدیث مبارکہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں مجھے اپنی والدہ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہا سے لے کر حضرت حوا سلام اللہ علیہا تک ہر ایک ماں کا بھی پتہ ہے، ہر ایک باپ کا بھی پتہ ہے، اور میں جانتا ہوں کہ پہلا زمانہ دور جاہلیت کا تھا، ایسا بھی ہوتا تھا کہ نکاح کے بغیر بچے پیدا ہوتے تھے کیونکہ دور جاہلیت کا تھا، لیکن مجھے پتا ہے رب تعالیٰ نے میرا نور پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل کیا تھا۔ رب تعالیٰ نے میرے لیے 500 ماؤں کا انتخاب کیا، ساری کی ساری میری مائیں وہ نکاح میں آئی تھیں، اور نکاح میں آنے کے بعد میرا نور ان کے رحموں میں منتقل ہوا تھا، اور بالآخر حضرت عبداللہ ان کی پشت پہ آیا، اور پھر ان کی پشت سے رب تعالیٰ نے میرا نور میری والدہ کے رحم میں ڈال دیا، اور پھر میری پیدائش ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو یہاں تک جانتے ہیں، فرماتے ہیں میں تو اپنی 500 ماؤں کو جانتا ہوں کہ وہ ایمان والی ہیں، طاہر ہیں، مطہر ہیں، پاکیزہ مائیں تھیں۔ آج تو کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے والدین نعوذ باللہ من ذالک ایمان والے نہیں۔ ایسی سوچ وہ شیطانی سوچ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب 6 سال کے ہوئے تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے سارے معجزات دیکھے۔ اب ان کو فکر لگی کہ یہ اتنے زیادہ معجزات ہیں، یہ کوئی واقعی عام بندہ نہیں، یہ کوئی عام بچہ نہیں، لہٰذا اسے کوئی نقصان نہ پہنچے، میں اس کی والدہ کے پاس اسے چھوڑ آتی ہوں۔ اب ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لیا، ساتھ اپنے خاوند نامدار کو لیا، حضرت آمینہ سلام اللہ علیہا ان کی بارگاہ میں پہنچے، جا کر عرض کرتی ہیں اے حضرت آمینہ سلام اللہ علیہا، یہ آپ کا بیٹا ہے، میں واپس کرنے کے لیے آئی ہوں، مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ کہیں آپ کے اس بیٹے کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، اور جب نقصان پہنچے گا تو ہمیں بھی تکلیف ہوگی، لہٰذا آپ اپنا بیٹا اب واپس لے لیں۔ 6 سال کا ہو گیا ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی والدہ محترمہ کے پاس مکے میں رہنے لگے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ بھی جب آپ 8 سال کے ہوئے تو وہ بھی وفات پا گئیں۔ 8 سال کے جب ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تقدیراً رب تعالیٰ نے یہ ساری آزمائشیں، روایات میں آتا ہے کہ اگر بچے کے سر پر سایہ ہو والدین کا تو وہ بچے بڑے بابرکت ہوتے ہیں، لیکن محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ تو ہر ایک کے لیے خود سایہ بن کے آئے گا، لہٰذا اس کے اوپر کوئی سایہ نہ ہو، اس کے اوپر صرف اور صرف ذات ہو تو وہ رب کی ذات ہو، کیونکہ یہ میرا محبوب ہے۔ 8 سال کے ہوئے والدہ محترمہ بھی وفات پا گئیں۔ اب حضرت عبد المطلب جب آپ کے پاس 10 سال کے ہوئے، 2 سال کے بعد وہ بھی وفات پا گئے۔ اب ایک چچا تھے جناب ابو طالب، ان کے پاس آپ رہنے لگے 10 سال میں، 10 سال کی عمر تھی۔ پھر جب 20 سال کے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، تو یہ جو ابو طالب ہیں یہ بھی تجارت کے لیے شام جایا کرتے تھے، مال یہاں سے لے کر جاتے، وہاں پر بیچتے، پھر وہاں کا مال لے کر یا گندم وغیرہ لے کر، اناج لے کر مکے میں آتے اور اپنا گزر بسر ایسے کرتے۔ انہوں نے قافلہ تیار کیا، اور ان کے اپنے گھر کی بات یہ ہے، ان کے اپنے بھی بیٹے تھے جناب ابو طالب کے۔ ان کے گھر میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابھی پرورش کے لیے نہیں آئے تھے، اس سے پہلے یہ خود کہتے ہیں کہ میرے گھر میں جتنا بھی کھانا پکتا تھا، 2 وقت یا 3 وقت جتنا بھی کھانا پکتا تھا، میرے بیٹے، میری بیوی
اور میں خود کھانے کے لیے جب دسترخوان پر بیٹھتے تھے تو ہمارا کھانا کم ہو جاتا اور ہم بھوکے کے بھوکے ہی رہتے، یعنی ہم بھوکے بھی رہتے، کھانا ہم جتنا مرضی پکا لیتے کھا لیتے، لیکن پھر بھی ہم بھوکے ہی رہتے، محسوس یہی کرتے کہ ہمیں بھوک ہے، بچے آگے سے کھانا مانگتے بھی۔ لیکن جس دن حضور علیہ السلام ہمارے گھر میں تشریف لائے، اس دن جب دسترخوان لگا، کھانا تھوڑا تھا، حضور علیہ السلام جب رونق افروز ہوئے، ابھی بچپن کی بات ہے، اعلان نبوت کے بعد کی بات نہیں، بچپن کی بات، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام اس دسترخوان پر جب رونق افروز ہوئے تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا شروع کیا، اس میں اتنی برکت پڑی، خود بھی آپ پیٹ بھر کے آپ نے کھانا کھایا، میرے بچوں نے بھی پیٹ بھر کے کھانا کھایا، بیوی نے بھی، میں نے بھی، اور پھر بھی کھانا بچ گیا، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی برکت سے۔ پڑھی کس نے تھی؟ حضور علیہ السلام نے۔ فرماتے میرے گھر میں تو پھر روشنائیاں آ گئیں، پھر میرے گھر میں برکتیں آ گئیں، اور جب کبھی ایسے ہوتا کہ بچوں کو بھوک لگی ہوتی، حضور علیہ السلام گھر میں نہ ہوتے، بچے کھانا مانگتے تو میری بیوی انہیں کہتی ایسے کھانا نہیں ملے گا، پہلے محمد بن عبداللہ کو ڈھونڈ کے لاؤ، انہیں ساتھ بٹھاؤ اور ان کی برکت سے کھانا ملے گا، ویسے تمہیں کھانا نہیں ملے گا۔ پھر وہ بچے جا کر حضور علیہ السلام کو ڈھونڈ کے پھر دسترخوان پر آپ تشریف فرما ہوتے، پھر کھانا ملتا۔ یہ برکتیں تھیں حضور علیہ السلام کے بچپن کی۔ اور پھر جب 20 سال کی عمر ہوئی، حضور علیہ السلام، آپ کے چچا جناب ابو طالب، قافلہ بالکل تیار تھا، اور یہ بڑا دھیان کیا کرتے تھے کہ یہ میرا بھتیجا ہے، میرے اس بھائی کا بیٹا ہے کہ جو بھائی فوت ہو چکا ہے، یتیم ہے۔ حالانکہ رب تعالیٰ نے آپ کو در یتیم بنا کر بھیجا۔ آج جتنے بھی دنیا میں یتیم پیدا ہوتے ہیں یا بالغ ہونے سے پہلے ان کے والد فوت ہو جاتے ہیں، وہ بھی بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں، بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں، کیونکہ حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت کے بعد جا کر خود ان یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھنے کو بڑا فضیلت والا کام عطا فرمایا، بڑا فضیلت والا کام ہے یہ، یتیموں کے سروں پر شفقت برا صرف ہاتھ رکھنا، صرف ہاتھ رکھنا۔ حضور علیہ السلام تو یہاں تک ارشاد فرماتے جو بندہ کسی یتیم کی کفالت کرے گا حتیٰ کہ وہ بالغ ہو جائے تو کل قیامت کے دن وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا، کسی یتیم کی کفالت کرنے کی وجہ سے۔ اتنا پیار ہے آپ کو صرف یتیموں کے ساتھ۔ حضور علیہ السلام 20 سال کے ہوئے، جناب ابو طالب نے اپنی بیوی کو کہا کہ شام ہوتے ہی محمد بن عبداللہ کو گھر میں رکھنا، باہر نہ نکلنے دینا، بڑی انہیں تاکیدیں کی کہ اس کا بہت زیادہ دھیان رکھنا، یہ بڑا پاکیزہ بچہ ہے، یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، میرا بھتیجا ہے، اس کا دھیان رکھنا، اچھے طریقے سے دھیان رکھنا۔ اب حضور علیہ السلام اندر ہیں، یہ بیوی کو تلقینیں کر کے باہر نکلتے ہیں، باہر سے دروازہ بند کر دیتے ہیں، باہر سے دروازہ بند کر کے خود قافلے کی طرف جا رہے ہیں، قافلہ بالکل تیار ہے، قافلے کی طرف جا رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ مجھ سے پہلے ہی حضور علیہ السلام وہاں پر رونق افروز ہیں، پہلے ہی پہنچ چکے ہیں حضور علیہ السلام، 20 سال کی عمر ہے۔ حضور علیہ السلام جب وہاں پر پہنچ چکے ہیں تو جناب ابو طالب کہتے ہیں بھتیجے تیرے لیے نقصان دہ ہے، تو سفر نہ کر، بڑا لمبا سفر ہے، مشکلوں والا سفر ہے، نہ کر سفر، تو گھر میں رہ، تیرے لیے گھر میں رہنا بہتر ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں چچا، میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ لہٰذا قافلہ چل پڑا۔ اب شام جاتے ہوئے راستے میں ایک وادی آتی تھی بصرہ، اس بصرہ وادی میں ایک بحیرہ راہب،
وہ رہتا تھا، تورات کا حافظ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایمان والا، ان پر ایمان رکھتا تھا، تورات کا حافظ تھا، دن رات اللہ اللہ کرتا رہتا تھا ایک جھونپڑی میں، اور وہ جھونپڑی بھی مین راستے پر تھی، کبھی اس نے کسی سے بات تک نہ کی، صرف اللہ اللہ کرتا رہتا۔ جو بھی قافلہ تجارت کے لیے جاتا، لوگوں میں مشہور تھا کہ اگر وہ قافلہ یہاں پر رک کر اس بزرگ کی، اس بحیرہ راہب کی زیارت نہ کرے گا تو اس قافلے کو نقصان ہوگا۔ ہر ایک قافلہ اس کے پاس آ کے رکتا، وہاں پر اس بندے کی، اس عالم کی زیارت کرتا، وہ کسی کی طرف نہ دیکھتا، وہ صرف اللہ اللہ کرنے میں مست ہوتا۔ اب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس قافلے میں تھے، جناب ابو طالب اس قافلے کے سربراہ ہیں، وہ قافلہ وہاں پر پہنچ گیا۔ جناب ابو طالب کہتے ہیں کہ آج جو ہمارا سفر ہے، میں بڑا حیران ہوں۔ ہوا کیا؟ کہتے ہیں کہ میں پہلے بھی بڑے قافلے لے کر گیا، پہلے کبھی ایسا میرے ساتھ نہ ہوا، لیکن آج جس درخت کے پاس سے، جس پتھر کے پاس سے، جس پہاڑ کے پاس سے ہم گزرتے ہیں، پہاڑ، پتھر، درخت ہماری طرف جھک کر سلام کر رہے ہیں، اور آواز کیا آتی ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ صدائیں آ رہی ہیں ہمیں پتھروں سے، پہاڑوں سے، درختوں سے، سلام بھیجا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں جب وہاں پر پہنچ گیا اس بحیرہ راہب کے سامنے، تو ہم نے سارا سامان نیچے اتار کر، ہم سارے قافلے والے بڑے تھے، صرف حضور علیہ السلام چھوٹے تھے، ہم سب نے ارادہ کیا ہم اندر جا کر زیارت کریں۔ میں نے اپنے بھتیجے کو یعنی حضور علیہ السلام کو کہا کہ تم بچے ہو، تم اسی سامان کے پاس اس کی رکھوالی کرو، اسی کے پاس بیٹھو، ہم بس اندر سے زیارت کر کے واپس آئے۔ کہتے کہ پہلے جب بھی ہم جاتے تھے، جا کر با ادب ایسے کھڑے ہو جاتے، وہ عالم وہ اپنے ہی رب تعالیٰ کے گنگنانے میں ہوتا، صرف اللہ اللہ کرتا رہتا، نہ کبھی کسی کی طرف دیکھتا، نہ کلام کرتا، کبھی کسی سے اس نے بات نہ کی تھی۔ ہم ویسے ہی جا کے با ادب کھڑے ہوتے، زیارت کرتے، واپس آ جاتے اور قافلہ آگے لے جاتے۔ کہتے آج جب ہم اندر جا رہے تھے تو وہی بحیرہ راہب جو پہلے کبھی کسی کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا، وہی بحیرہ راہب آج ہر ایک کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھ رہا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک دیکھ رہا ہے، اور ہر ایک کو جب دیکھتا ہے، سامنے تورات ہے، ایک نظر تورات پر، دوسری نظر ہر بندے پر ڈالتا ہے، سارے بندے ہر ایک کو تفصیلاً دیکھ لیا۔ جب دیکھا تو آخر میں جا کر وہ بحیرہ راہب پھر کلام کرنے لگا، جو کبھی کسی سے نہیں بولا تھا، آج وہ بول پڑا۔ وہ کہتا ہے تمہارے قبیلے کا، تمہارے اس قافلے کا سردار کون ہے؟ تو جناب ابو طالب کہتے ہیں کہ میں سردار ہوں۔ تو وہ بحیرہ راہب آگے سے کہتا ہے اے ابو طالب، یہ تمہارے قافلے کے سارے لوگ یہاں پر موجود ہیں، سارے لوگ یہاں پر ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا ہاں، یہاں پر سارے کے سارے اکٹھے ہیں۔ تو وہ بحیرہ راہب کہنے لگا نہیں، کوئی اور پیچھے تو نہیں، وہ بتاؤ۔ تو حضرت ابو طالب فرماتے ہیں کہ میں نے جواب دیا پیچھے کوئی بڑا نہیں، میرا ایک بھتیجا ضرور ہے جو سامان کی رکھوالی کر رہا ہے۔ وہ بحیرہ راہب جب یہ بات سنتا ہے تو وہ جوتا بھی نہیں پہنتا، جیسی حالت تھی ویسے ہی دوڑ لگا دیتا ہے، پیچھے پیچھے ابو طالب، آگے آگے وہ بحیرہ راہب، اور جا کر حضور علیہ السلام کے قدموں میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ جا کر جب دیکھتا ہے آپ کو سر سے لے کر پاؤں تک، اور جا کر پھر تورات کو دیکھتا ہے، پھر آپ کو دیکھتا ہے، اور آ کر پھر کہتا ہے اے ابو طالب، یہ تمہارا بھتیجا جو ہے یہ بڑی شانوں والا ہے، یہ بڑی شانوں والا ہے، یہی رب کا آخری رسول ہے، یہی محبوب خدا ہے۔ اے بحیرہ راہب، یہی محبوب خدا ہے، لہذا اس سے آگے نہ جاؤ، اس سے آگے نہ جاؤ۔ حضرت ابو طالب کہتے ہیں کہ میں کیسے یقین کر لوں،
میں کیسے دیکھ لوں کہ یہی میرا بھتیجا رسول خدا ہے؟ تو وہ بحیرہ راہب، حالانکہ یہودی تھا، تورات کا حافظ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایمان والا تھا، وہ یہودی آگے سے کہتا ہے اے ابو طالب، میں نے آج جو نشانیاں دیکھی تھیں، میں نے تورات میں پڑھا ہوا تھا کہ آخری نبی جب تشریف فرما ہوں گے، بچپنے کی حالت میں ایک سفر کریں گے شام کی طرف، راستے میں بصرے میں بھی قیام کریں گے، یہ بصرہ ہے، میں نے انہی کی آمد کی وجہ سے یہاں پر ڈیرا لگایا ہوا ہے۔ اے ابو طالب، میں برسوں سے اسی رسول کا انتظار کر رہا تھا اور برسوں سے یہی دیکھ رہا تھا کہ کب وہ نشانیاں پوری ہوں، اور نشانیاں کیا ہیں؟ اے ابو طالب، میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ جب اللہ کا آخری رسول آئے گا تو پھر ہوگا کیا؟ یہ پتھر بھی سلام پڑھیں گے، یہ درخت بھی جھک جائیں گے، یہ ہر چیز کائنات کی سلام پیش کرے گی۔ اور میں نے دیکھا آج یہ پتھر بھی سلام کر رہے تھے، آج یہ درخت بھی جھک رہے تھے، اور اسی رسول کی عظمت کے لیے جھک رہے تھے، تاکہ زمانے والوں کو پتہ چل جائے کہ یہی اللہ کا آخری رسول آ چکا ہے، یہی اللہ کا آخری رسول ہے۔ اے ابو طالب، اس بچے کو آگے نہ لے کر جاؤ، آگے بڑے خطرے ہیں، یہیں سے واپس لے جاؤ، واپس مکے میں چلے جاؤ، اور ایک وقت آئے گا یہی اللہ کا رسول اعلان نبوت بھی فرمائے گا، اعلان نبوت فرمائے گا۔ آپ کے اعلان نبوت سے پہلے بحیرہ راہب کا ایمان تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں حضور علیہ السلام کو نبوت 40 سال کے بعد ملی، کیسا ان کا گھٹیا ایمان ہے۔ اگر ایمان چاہیے تو وہ بحیرہ راہب تھا یہودی، لیکن پھر بھی ایمان والا بن گیا، ایمان والا بن گیا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں کہ میں بھی یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا، اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم دین، یہودیوں کا تورات کا حافظ بھی تھا۔ فرماتے ہیں میں نے جب حضور علیہ السلام سے مناظرہ کرنے کے لیے یہودیوں نے مجھے بھیجا کہ جاؤ وہ جو جھوٹا نبی ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، کیونکہ یہودی چاہتے تھے کہ حضور علیہ السلام آخری نبی جو آئیں وہ یہودیوں کے اندر آئیں، یہودیوں میں پیدا ہوں، تو انہوں نے حضرت عبداللہ بن سلام کو بھیجا کہ جاؤ اس نبی کے ساتھ جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے اس کے ساتھ جا کر مناظرہ کرو۔ حضرت عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام سے کتابیں لے کر، بڑی بڑی کتابیں لے کر میں مناظرہ کرنے کے لیے آیا۔ میں نے آ کر صحابہ کرام کو کہا کہ میں تمہارے نبی سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے کر لو، ہمیں تو کوئی پریشانی نہیں۔ حضور علیہ السلام کے سامنے جب میں حاضر ہوا تو میں نے جتنی بھی نشانیاں تورات میں آپ کی پڑی ہوئی تھی ساری کی ساری آپ میں پائی جا رہی تھی، ساری کی ساری میں نے جب دیکھ لی تو میں آپ کے اس حسن کے تذکرے جو تورات میں نے پڑھے ہوئے تھے، اس حسن کے تذکرے جب میں نے آنکھوں سے دیکھ لیے تو پھر میرے دل نے اقرار کیا، اے عبداللہ بن سلام ان سے مناظرہ نہ کرو، ان کے پاؤں پکڑ لو اور ایمان کی دولت سے سرفراز ہو جاؤ۔ اے عبداللہ بن سلام ان کے تو پاؤں چوم لو، ان سے مناظرہ کرنا کیسا؟ یہی اللہ کے محبوب ہیں۔ حضور علیہ السلام کا بچپن کا یہ حال ہے، اور پھر جوانی، پھر حضور علیہ السلام کا اعلان نبوت کا بعد والا سارا معاملہ وہ علیحدہ ہے۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو نبی کریم علیہ السلام کی اس محفل پاک کے توسل سے ہر ایک کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔